ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ضابطہ، کوئی قانون جس کے تحت یہ سارے پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس ہے؟ جی یقیناً. اصل میں تو زیادہ اس سے ایک آدھ سال پہلے تک تو سارا ہم پہ جو اصل چیک تھا وہ میٹرک لیول پہ آ کے آتا تھا. جب ہم لاہور بورڈ سے افیلیٹ ہوتے ہیں یا کسی بھی تعلیمی بورڈ سے جب ادارہ افیلیٹ ہوتا ہے تو وہ سالانہ کی بنیاد پہ ہمیں ہماری افیلیشن کو چیک کرنے کے وہ مجاز ہیں. اور ایٹ رینڈم بھی وہ کسی وقت بھی بغیر اطلاع کے آ کر ہمارے انفراسٹرکچر کو اور ہمارے سٹاف کی کوالیفیکیشن کو چیک کرنے کے پوری طرح سے مجاز ہیں. اچھا یہ میٹرک لیول پہ ہوتا تھا. خوش قسمتی سے ایک آدھ سال سے پنجاب گورنمنٹ نے اس میں یہ زور ڈالا ہوا ہے کہ 8ویں کلاس کا جو ایگزام ہے وہ بھی ایک اور چھوٹے بورڈ کے تحت دیا جائے گا. اچھا اب نیچرلی وہ چیک جو ہم پہ 9ویں 10ویں کا تھا وہ آ گیا ہے 8ویں کلاس تک. اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کو پرائمری کی سطح سے چیک کو لایا جائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ نے شاید تعلیم کے شعبے کو سب سے کم اہمیت ہمیشہ ہماری حکومتوں نے دی. اب ان کو بھی تو فنڈز چاہیے نا، یہ چیکنگ کرنے کے لیے بھی ان کو فنڈز چاہیے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یا میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ پنجاب میں اس وقت کم از کم 20,000 اسکولوں کی کمی ہے. اور بڑی بدقسمتی کی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4.5 سال کی حکومت میں میاں شہباز شریف صاحب جو بڑے ماشاءاللہ انرجیٹک، اور میں ذاتی طور پر ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ میاں صاحب ایک بے چین روح ہیں جو اس قوم کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ میاں صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. وہ جس طرح سے کر رہے ہیں، میں ان سکولز کو بھی جانتا ہوں جو میاں صاحب کر رہے ہیں کہ جہاں پہ سکولز تو موجود ہیں لیکن وہاں پہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. میں ان سکولز کو بھی جانتا ہوں جس پہ وہاں کی مافیا نے قبضے کر رکھے ہیں. میں ان سکولز کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ ٹیچرز تو ہیں لیکن ان کو پڑھانا نہیں آتا. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ہم اپنے اس پہ آتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پرائیویٹ سکولز کے اندر ہر بچے کو پاس کر دیا جاتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس کو فیل کر دیں گے تو اس کے پیرنٹس اس کو وہاں سے ہٹا لیں گے. کافی حد تک آپ کی یہ شکایت جو ہے وہ بجا ہے، لیکن کوئی بھی بات 100% نہیں ہوتی. عام طور پہ جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ ہم نے رضاکارانہ طور پر جواب دہی نہیں رکھنی ہوتی. دراصل ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو سیل ویلیو ہے وہ بھی کم نہ ہو. اب اس میں ہم پہ والدین کی طرف سے عام طور پہ یہ ایک بڑا پریشر ہوتا ہے. فیل پاس کی تو میں بات نہیں کرتا اور نہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ہمیں تو اس سے ایگری کرنا پڑے گا. یہ تو ہے بات. میں اپنی رائے آپ اپنے سکول میں نہیں کرتے ہوں گے مگر یہ ہے نہیں، لیکن میں بھی اپنی رائے کا حق رکھتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ فیل پاس کی بجائے والدین تو اب 1st 2nd 3rd تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کا بچہ جو ہے وہ کوئی پوزیشن نہیں لیتا یا جس کا بچہ اسکول کی اینول سیریمنی میں سٹیج پہ کسی طرح سے نہیں آ سکتا، وہ کوئی ایسا میرٹ نہیں رکھتا کہ ہم اس کو بھی سٹیج پہ لائیں، تو والدین تو وہ بھی جھگڑا کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بعض اوقات ہمارے چند ساتھی جو یقیناً یہ بات قابل تقلید تو نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا سا مس کنڈکٹ اس میں کرتے ہوں گے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ آپ لوگ چونکہ آپ نے تو یہ کلیئر کر دیا کہ یہ ایک بزنس ہے اور آپ اس کو ایک بزنس کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس بزنس میں آپ کا جو پروفٹ ہے جی اس کی بھی کوئی آپ نے لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ اتنا پروفٹ ہونا چاہیے، یا وہ جتنا دل چاہے کسی کا میڈیسن کی طرح وہ اگر 30 روپے میں تیار ہو رہی ہے تو اس کا 3,000 روپے ریٹ رکھ دیا ہے؟ اچھا اس میں کوئی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں پہلی تو چیز وہی بزنس والی بات، کیونکہ بزنس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. بزنس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بزنس میں محنت ہوتی ہے اور بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے. تو چونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے اور بعض اوقات پوری فیملی کی اس میں محنت ہوتی ہے. فیملی کے ایک ہیڈ کی محنت نہیں ہوتی، اور اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے. اس لیے میں اس کو بزنس کہتا ہوں. دوسری بات وہ آپ نے جو فرمائی کہ یار کوئی بزنس کی حد ہونی چاہیے، آپ کی پروفٹ کی کوئی حد ہونی چاہیے. تو
میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو لوگ بے تحاشا کما رہے ہوتے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تاریک راہوں میں مارے جاتے ہیں ان کا تو کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوتا۔ میں جس جگہ سکول رن کر رہا ہوں اس روڈ پہ نہر کے اوپر کم از کم بھی 45 اور 50 کے قریب پرائیویٹ سکول ہیں، اور میں وہاں 13-14 سال سے ایک ڈگری کالج اور ایک سکول چلا رہا ہوں، اور میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ 14 سالوں میں کم از کم 50 سکول وہاں اور کھل کے، اور سکولز بھی اور کالجز بھی کھل کے فیل ہو کے بند ہو گئے اور لوگ مقروض ہو کے چلے گئے۔ تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، پروفٹ کی حد ہونی چاہیے اور وہ حد ہمیشہ قابل قبول ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تو یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسے اب موسم گرم ہے تو یہاں پہ آپ نے اے سی اگر لگانا ہے تو اس کے چارجز بھی آپ نے اسٹوڈنٹ سے لینے ہیں، ان کے پیرنٹس سے لینے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی جنریٹر خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کی انتظامیہ نے یا آپ کے اسکول نے نہیں دینا، بلکہ وہ بھی ان بچوں کے اوپر ڈیوائڈ کر کے ان سے آپ نے پیسے لے کے اس کو چلانا ہے۔ دیکھیں جو اس طرح کرتے ہیں، میں یقیناً انہیں بڑی پورے اپنے ایمانداری سے اور اپنے ضمیر کی پوری حاضری کے ساتھ ان کو میں بلیک شیپ، کالی بھیڑیں یا گندی مچھلیاں کہوں گا۔ یہ جو بات آپ نے کی ہے، آپ مجھے صرف ایک چیز کا جواب دیجئے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ایک اتنا مقدس پیشہ ہو اور اس کے اندر ہم اس کو بلیک شیپ کہیں تو یہ بلیک شیپ اس میں اچھے لگتے ہیں؟ اچھا، پیشے سارے مقدس ہوتے ہیں، میں دوبارہ سے کہوں گا صرف کرائم نہیں مقدس ہوتا، پیشے سارے مقدس ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کہا اس میں بلیک شیپ کو ہم اس میں بلیک شیپ اگر اس کے اندر بھی ہم نے بلیک شیپ کہہ دیا کسی کو تو کتنی لمحہ فکری ہے یہ ہمارے لیے۔ جی بالکل، کہ اس میں تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ یہ اور کس طرح سے اس کو نکالا جائے۔ بالکل میرے بھائی، یہ لمحہ فکریہ ہے، لیکن پیشے مقدس اور غیر مقدس آپ کیوں، کہاں سے آپ نے یہ سیگریگیشن کی ہے کہ کچھ پیشے غیر مقدس ہیں اور میں تو کسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے، تعلیم دینا، استاد کی جو قدر ہے، استاد کی جو قدر ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو ایک لفظ بھی اگر پڑھا دیا ہے تو وہ آپ کا استاد ہے، آپ کے لیے محترم ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی عزت کریں۔ لیکن میں نے تو اس سے بڑی بات آپ کو آپ نے کر دی، میں نے تو اس سے بڑی بات آپ کو یاد کرائی کہ میرے نبی نے، آقائے دو جہاں نے یہ کہا کہ سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا کہ بزنس میں پروفٹ کتنا ہونا چاہیے، یہ بھی تو آپ کو پتا ہے۔ جی مجھے پتا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ بزنس میں نفع ہونا چاہیے، لیکن جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے بہت تھوڑا، اب تو نمک انویسٹمنٹ ہے اور آٹا جو ہے وہ پروفٹ ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو یاد کروایا کہ پرائیویٹ سیکٹر ایک ایسا ہے جہاں لوگوں نے اپنا سروائیول خود بنانا ہوتا ہے، اور سروائیول کی اس جنگ میں بعض اوقات وہ اتنی چوٹیں کھا کے اپنی ایگزسٹنس بنا پاتے ہیں کہ وہ ضمیر جو ہے وہ تھوڑا سا تھک کے سو گیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا، سو گیا ہوا ہے، ورنہ میں تو کچھ اور استعمال کرنے والا تھا۔ لیکن میں کبھی ان کی نہیں کر سکتا اس حرکت کی جو ڈیفینڈ ان کو نہیں کر سکتا، اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب سارے دھکے کھا کے اپنا سروائیول کسی نے بنا لیا ہے تو پھر تو اس کے سارے رنج دور ہو جانے چاہیے، پھر تو وہ مشکلیں اس کو مزہ دینا چاہیے کہ جن مشکلوں سے وہ گزر گیا تھا۔ لیکن وہ ری ایکشن میں بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں، اور ری ایکشن میں جو لوگ جا کر غلط حرکت کرتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا تو اس سے بڑی غلط حرکت ہوگی نا۔ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں بالکل کر رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں دوبارہ سے آپ کو یاد کروا دوں کہ جس طرح سرکاری کالجز میں، سرکاری اداروں میں سیلف فائنانس ہوتی ہے، اور حالانکہ وہ صرف 10-15% سیٹیں سیلف فائنانس پہ ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جس ادارے میں ادروائز سال کی فیس 30,000 روپیہ ہے گورنمنٹ کے ادارے میں، وہاں سیلف فائنانس 2 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کے حالات ٹھیک ہیں، اس نے آپ کے اسکول کے اندر اپنے بچے کو داخل کروا دیا، کچھ عرصے کے بعد، جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اس کے حالات وہ نہیں رہتے، وہ 2 مہینے کی 3 مہینے کی فیسیں نہیں ادا کر سکتا، آپ اس کے بچے کو کلاس میں سے نکال کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں گیٹ کے اوپر۔ وہ جو بچہ باہر کھڑا ہو کے اس شرمندگی کا احساس کر رہے ہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ کی بات 100% درست ہے۔
اور یہ اٹس ویری کامن، یہ ہو بھی ایسے جاتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سرکاری اداروں میں بھی بغیر فیس کے آپ بچے کو رول نمبر نہیں دیتے. سرکاری اداروں کی جو فیس ہے وہ نہیں وہ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اسکولوں کو کم از کم اس شعبے کے اندر اس کو اتنا زیادہ بزنس نہیں کرنا چاہیے؟ آٹے میں نمک کے برابر تو ٹھیک ہے، لیکن نمک بزنس اور آٹا پروفٹ نہیں ہونا چاہیے. ایگری کرتے ہیں؟ میں اس سے صرف ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. میں اس سے صرف اتنا ایگری کرتا ہوں کہ پروفٹ بے تحاشا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بزنس کی حد تک میرا اصرار. یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ہم ناظرین پھر بھی بات کرتے رہیں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.